صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خداوند عالم سورہ مبارک نساء کی 69 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ جو بھی خدا اور رسول کی اطاعت کریں تو اس اطاعت کے بدلے میں، اس اطاعت کے پاداش میں خداوند عالم عطا کرتے ہیں ان لوگوں کو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ شامل کرتا ہے انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر خداوند عالم نے اپنا انعام نازل فرمایا. یعنی دنیا میں جو بھی خدا اور رسول کی اطاعت کریں تو آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر خالق کائنات نے انعام نازل فرمایا. اب کون ہے وہ لوگ؟ تو من کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، من بیان ہے من النبیین، وہ انبیاء علیہ السلام میں سے، والصدیقین، صدیقین یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والے، یعنی ہمیشہ سچ کے ساتھ لازم ٹھہرنے والے. والشہداء، شہداء سے مراد یہاں پہ دو معنی کیے مفسرین نے، ایک جو ہم خدا کے راہ میں قتل ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مشہور کریں، یا یعنی جو لوگوں کے اعمال پہ گواہ ہیں ان کے ساتھ محشور ہوں گے. والصالحین، اور جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، دنیا میں فحشاء و منکرات سے اپنا آپ کو بچا کے صالحین ہیں، ان کے ساتھ خداوند عالم محشور فرمائیں گے. اب کیسا عظیم مقام ملا ہے، اس مقام کی عظمت کو رب العالمین آیت کے آخر میں فرماتے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے بہترین دوست ملے ان کو. رفیق، مرافق یعنی ہمیشہ ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے تو یہ کیسا بہترین مقام و درجہ ہے. اور یہ مقام، یہ عظمت کس وجہ سے ملا ہے؟ ایک تو آپ نے اطاعت کی، ٹھیک ہے، لیکن اطاعت کے ذریعے سے نبی پاک کی اطاعت کی تو آپ کو نبی پاک کے درجے تک پہنچانا تو نہیں ہوتا ہے. نبی کا مقام بہت عظیم ہے. اطاعت صرف ایک بہانہ تھا. آگے خداوند عالم فرماتے ذالک الفضل من اللہ، یہ خداوند عالم کے فضل سے آپ کو یہ مقام عطا ہوا ہے. فضل کے معنی یعنی جو شخص مستحق ہے اس کو اس استحقاق سے زیادہ عطا کرنا. رب العالمین ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں، جو بندے سے بہانہ ڈھونڈتا ہے، اگر بندے کے اندر ایک معمولی بہانہ مل جائے، رب العالمین اپنے فضل سے بے حساب عطا کرتا ہے. اب یہاں پہ جو خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کو خداوند عالم شہداء اور انبیاء کے ساتھ محشور فرماتا ہے، اور یہ رب العالمین کا فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور خداوند عالم کافی ہے جاننے کے لیے کہ خداوند عالم علیم ہے، آپ کے حالات سے باخبر ہے، کون خدا اور رسول کی اطاعت کر رہا ہے اور کون خدا اور رسول کی معصیت کر رہا ہے. اب اس آیت میں خداوند عالم خاص طور پہ ذکر کر رہا ہے کہ جو بھی خدا اور رسول کی اطاعت کریں ان کو کل قیامت کے دن محشور کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جن پہ خداوند عالم نے اپنا انعام نازل فرمایا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جن کو خداوند عالم نے اپنا انعام عطا کیا ہے. یہ بہت اہم ہے، نعمات خداوندی. خداوند عالم کی نعمات بے شمار ہیں، اور نعمات کے متعلق خداوند عالم نے قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں تاکید کی. باقاعدہ طور پہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ شمار کے قابل نہیں ہیں. سورہ مبارک ابراہیم کی 34 نمبر آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اے انسان، آپ نے جو کچھ چاہا، جو کچھ خدا کی درگاہ میں درخواست کی، ہم نے آپ کو عطا کی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ خداوند عالم کی نعمات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمات رب العالمین کی طرف سے، اور یہ نعمات ہر بندے کے لیے ہیں.
خداوند عالم کی نعمت مخصوص کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے خدا کی اطاعت گزار ہو، چاہے خدا کی معصیت کرنے والا ہو، سب کو خداوند عالم ان نعمات سے نوازا ہے۔ اور سورہ مبارک لقمان کی 20 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند عالم نے جو کچھ زمین پہ ہو، جو کچھ آسمان پہ، وہ سب آپ کے لیے مسخر کیا۔ آدم کے بیٹوں کے لیے خداوند عالم نے یہ سب کچھ اختیار میں دیا۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور خداوند عالم نے فراوان کیا ہے، کامل کیا اپنے طرف سے نعمات کو، واسبغ علیکم آپ کے اوپر، نعمہ ہو اپنے نعمتوں کو، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، بہت سارے نعمت ہیں جو ظاہر میں ہم نظر آتے ہیں، بہت سارے باطن میں ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن معنوی نعمت ہیں، اب وہ سارے خداوند عالم نے عطا کیے۔ یا اسی طرح نعمت ظاہری اور نعمت باطنی کے بارے میں سورہ بلد کے 8، 9 اور 10 نمبر آیت میں، ان 3 آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، آیا ہم نے آپ کو 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ کتنے یعنی عظیم نعمتیں یہ آنکھیں، تمام نعمات الہی کے مشاہدہ کرنے کے لیے یہی آنکھیں، اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی تو ہم بہت سارے نعمتوں سے محروم ہوتے۔ وَلِسَانَ وَشَفَتَيْن، اور آپ کو ہم نے 2 ہونٹ اور 1 زبان نہیں دیے۔ اب یہ نعمت ظاہری، پھر نعمت باطنی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور آپ کو حق راستے کی ہدایت نہیں کی آپ کو۔ اب یہ دیکھیں نعمت الہی، خداوند عالم نے اتنے نعمت انسان کے لیے عطا کی کہ سورہ مبارک ہے الرحمن میں 31 مرتبہ انسان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتوں کو خداوند عالم یاد دہانی کرا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے گروہ جن و انس، آپ اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، نعمتوں کی یاد دہانی کریں۔ اور باقاعدہ طور پہ رب العالمین سورہ فاطر میں 14 نمبر آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو خداوند عالم کی نعمات کو یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، آیا خداوند عالم کے علاوہ کوئی ہے آپ کو زمین و آسمان سے رزق فراہم کرے؟ رزق دینے کی اختیار صرف اور صرف خالق کے پاس ہے، جو آپ کو رزق صبح و شام فراہم کرتا ہے۔ بس خداوند عالم فرماتے کہ رب العالمین کی نعمات کو یاد کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خداوند عالم فرماتے ہیں جو بھی خدا اور رسول کی اطاعت کریں کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پہ خداوند عالم نے انعام نازل فرمایا۔ اب انعام تو سب کے اوپر ہے، یہ ساری نعمتیں چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو سب کو دے رہا ہے، خدا نے سب کے اوپر اپنے انعام سے سب کو نوازا ہے۔ یہاں پہ خداوند عالم خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ محشور کریں گے جن کے اوپر خداوند عالم نے انعام نازل کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جن کے اوپر رب العالمین نے انعام نازل فرمایا، یہ اتنے اہم لوگ ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو خداوند عالم نے باقاعدہ طور پہ حکم دیا کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلیں جن پہ رب العالمین نے انعام نازل فرمایا۔ باقاعدہ طور پہ ہماری ذمہ داری اور ہماری ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ یہ دعا مانگے، نماز میں واجب ہے آپ کے اوپر کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھائیں۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن کے اوپر آپ نے انعام نازل فرمایا۔ اب دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر انعام نازل فرمایا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات اور خود بھی مشاہدہ کریں کہ خداوند عالم کے انعام تو سب کے اوپر ہے، کفار کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، گناہگار کے اوپر اور اطاعت گزار کے اوپر۔ اب اس سورہ مبارک حمد کی اس آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ میرے نعمتیں سب کے اوپر ہیں، لیکن جنہوں نے میری نعمتوں پہ شکر بجا لائے وہ خاص طور پہ صراط الذین انعمت علیہم کے مالک، اور نعمتیں کھانے کے بعد، نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد شکر بجا نہیں لائے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نعمتیں ان کو بھی ملے تھے لیکن نعمتوں کے شکر بجا نہ لانے کی وجہ سے خداوند عالم ان کے اوپر غضبناک ہو گیا اور یہ درگاہ الہی سے رسوا و خوار ہو گیا۔
بس نعمت جن کے اوپر خدا عالم نے انعم اللہ علیہم کہہ رہے ہیں، نعمتیں سب کو دی. اب رب العالمین فرما دے جو بھی میری نعمتوں پہ شکر بجا لا رہے ہیں وہ صراط الذین انعمت علیہم کے مالک. اور یہ شکر بہت اہم ہے. شکر کے متعلق خدا عالم قرآن مجید میں بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. کچھ آیات میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ وشکرو، اپنے رب کے شکر بجا لاؤ. کچھ آیات میں خدا عالم فرماتے ہیں میں نے نعمت آپ کو دی ہی اسی وجہ سے کہ آپ شکر بجا لاؤ. کچھ آیات میں خدا عالم فرماتے ہیں کہ میں نے نعمت دی ہے تاکہ امتحان لوں گا آپ سے کہ پتہ چلے کہ آپ میں سے کون شکر گزار ہے اور کون میری نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے. شکر کی اتنی تاکید ہے. اب خدا عالم شکر کے متعلق فرماتے ہیں کہ کچھ آیات میں شکر کے فوائد بیان کر رہے ہیں، کچھ آیات میں شکر نہ کرنے کے نقصانات بیان کر رہے ہیں، کچھ آیات میں خدا عالم کہ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے شکر بجا رہا ہے ان کا مقام اور عظمت بیان کرتے ہیں، ان کی تجلیل کرتا ہے. یعنی رب العالمین شکر کو اتنا پسند کرتا ہے. سورہ مبارک بقرہ کی 152 نمبر آیت میں باقاعدہ طور پہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. لوگوں آپ میری یاد کرو، میں آپ کی یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرے یاد کرتے رہے اور ساتھ میرے شکر بجانا ہے. باقاعدہ ڈائریکٹ امر کر رہے خدا عالم کی رب العالمین کی نعمتوں پہ شکر بجا رہا ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نعمت کے شکر بجا رہا ہے اور کفر نہ کریں. ایسے دیکھیں تمام لوگ برابر تھے، سب کو خدا عالم نے نعمتیں دی، لیکن یہاں پہ سورۃ انعام میں کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو انعمت علیہم کے مالک ہیں، کچھ ہیں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوئے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جن کو نعمت دی انہوں نے نعمت کی قدردانی کر کے شکر کیا ہے، وہ انعمت علیہم کے مالک ہو گئے. جنہوں نے نعمتوں سے استفادہ کیا اور شکر نہیں کیا باقی کفر کیا، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مالک ہو گئے. خدا ان سے کیا نہیں نفرت کرتا ہے اور باقاعدہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کے راستے سے پناہ مانگو، اس کے راستے میں کبھی نہیں جاؤ. اب نعمتوں کے بارے میں خدا فرماتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر آپ شکر بجانا ہے. اور سورہ مبارک انفال کی 26 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں میں نے نعمتیں ہی آپ کو اس لیے دی کہ تاکہ شکر بجانا ہے. نعمتیں دینے کا مقصد ہی ہے کہ تاکہ آپ شکر بجانا. دیکھیے شکر کی کتنی تاکید ہے. رب العالمین فرماتے ہیں سورہ انفال کی 26 نمبر آیت میں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب آپ بہت کم تھے، مکے میں تو آپ کے نہیں شمار کے قابل نہیں تھے، پھر ہجرت کر کے مدینے گئے تو بھی آپ 313,000 کے مقابلے میں لڑنے کے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، بہت کم تھے. تخافون یتخطفکم الناس، آپ ڈرتے تھے کہ لوگ اپنے پاؤں کے نیچے رون کے ہمیں ختم نہ کریں. فآواکم، اس وقت آپ کو خدا عالم نے پناہ دیا. وأیدکم بنصرہ، اس وقت رب العالمین نے اپنے غیبی مدد سے آپ کی مدد کیا. ورزقکم من الطیبات، اور رب العالمین نے پاک و طاہر چیزیں آپ کے رزق میں قرار دیا. یہ سارے کیوں بیان کرتے خدا عالم؟ فرماتے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آپ شکر بجا لائیں. یہ سارے نعمتیں دینے کا مقصد اور ہدف یہ کہ میرے شکر گزار بندے بن جائیں. یا اسی طرح سورہ نحل کی 78 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. آپ کس عالم میں تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کچھ نہیں جانتے تھے. آپ کو جب رب العالمین نے دنیا میں لایا آپ اپنے والدین کے بھی نہیں جانتے تھے، اس یعنی کمزوری میں تھے. پھر خدا عالم نے کیا کیا؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آپ کو ہم نے آنکھیں دی، آپ کو سننے کی طاقت دی، آپ کو دل عطا کیے. یہ سارے نعمت اس لیے دیے لعلکم تشکرون، تاکہ ہم لوگ شکر بجائیں. بس خدا عالم چاہتا ہے کہ نعمتیں دے کے شکر گزار بندے بنانا چاہتا ہے. اور خدا عالم باقاعدہ طور پہ نعمتیں دینے کے مقصد امتحان لے رہا ہے. باقاعدہ امتحان ہے کہ یہ انہیں نعمتوں پہ شکر بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا. جیسے سورہ مبارک نمل کی 40 نمبر آیت میں خدا عالم فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان پیغمبر نے دیکھا کہ سلیمان کی بادشاہت میں
ملکہ سبا وہاں پہ بیٹھ کے چاند کی سورج کی پرستش کر رہے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہوئے اور اپنے کارندوں سے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے آپ میں سے جا کے ملکہ سبا کو تخت بلقیس کو لے کے میرے سامنے لائے. تو اس وقت وقال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان کے جانشین آصف بن برقیہ نے کہا جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، میں ملکہ سبا کو اس کے تخت کے ساتھ آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا اس سے پہلے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھولنے سے پہلے، پلک چپکنے سے پہلے آپ کے پاس آؤں. یہ کہنا تھا کہ دوپہر کو کھولتے ہیں. فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان نے دیکھا تو تخت بلقیس حضرت سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیا. جب سامنے لا کے رکھ دیا تو اب نعمت ملی نا، اسے عظیم نعمت حضرت سلیمان کے پاس ہے. تو کیا کہہ رہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی طرف سے فضل ہے. اب فضل پہ کیا کرتا ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، اس فضل کے ذریعے سے میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے کہ اب میں شکر گزار بندوں میں سے ہوں یا کفر کرنے والوں میں. یعنی امتحان نعمت دے کے رب العالمین امتحان لے رہا ہے کہ آپ شکر گزار بندے یا کفر کرنے والے. ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو بھی شکر بجا لاتا ہے تو خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، اپنے فائدے میں. جب شکر کرے تو پھر شکر کی نعمت میں اضافہ ہوتا جائے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے. بس شکر کی دیکھیں رب العالمین باقاعدہ طور پہ حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگ وشکروا لی، خدا وندانوں کے شکر بجا رہا ہے. پھر کچھ آیات میں خدا وندان فرماتے کہ میں نعمتیں ہی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ شکر بجا رہا ہے. اور بعض آیات میں خدا وندان فرماتے کہ نعمتیں دے رہا ہوں، امتحان لوں گا، دیکھوں گا کہ آپ میں سے کون شکر گزار ہے اور کون میری نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں. اور رب العالمین فرماتے کہ نعمتیں تو میرے آپ کے پاس بہت ہیں لیکن نعمتوں پہ شکر کرنے والے بہت کم ہیں. قلیلا ما تشکرون، بہت سارے آیت میں آخر میں آگے خدا ہم کہتے ہیں نعمتیں ہمارے استفادے کرنے والے بہت سارے لیکن شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. سورہ مبارک کے سبا کے 12 اور 13 نمبر آئے تو فرماتے اگر جس کو یہ نعمت ملے نا، نعمت شکر، واقعی بہت بڑے خزانے کے مالک ہے وہ، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں شکر گزار بندوں سے بنے. اب یہ بہت بڑا مقام ہے. حضرت سلیمان پیغمبر کو کیا فرماتے خدا فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةً، حضرت سلیمان کو کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لِسُلَيْمَانَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان کو یہ طاقت دی کہ ہوا اس کے کنٹرول میں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کے ذریعے سے کیا کرتا ہے ایک مہینے کے سفر کو ایک دن میں بجاتا ہے. ایک مہینے کے سفر ہوا کو حکم دے رہا ہے تو گھوڑے پہ جا کے ایک مہینے لگتا تھا، حضرت سلیمان بیٹھتا تھا تو ایک دن میں وہاں پہنچتا تھا. غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ایک رات میں ایک مہینے کا سفر دیکھا تھا. یہ اتنے سارے نعمت دیے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور سلیمان کے لیے ہم نے باقاعدہ یعنی دھات کے نہریں جاری کر دی. پانی باقاعدہ سے دھات کے نہریں جاری ہوتے تھے، وہاں سے لا کے تانبے اور سب کچھ کو لا کے یعنی جنگی سامان بناتے تھے. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور تمام جنات کو حضرت سلیمان کے کنٹرول میں دیا. سلیمان جیسے چاہے ان سے کام دیتا تھا. اب کام لیتے کیا کہہ رہے ہیں یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان وقدور الراسیات، تمام جنات حضرت سلیمان کے لیے کام کرتے تھے. یعملون له ما یشاء، جو چاہے وہ بنا دیتے تھے. تو سارے طاقتور جنات ان کے اختیار میں. یعملون له ما یشاء من محاریب، جنگی سامان بناتے تھے. وتماثیل، اور بڑے بڑے یعنی مجسمے بناتے تھے. وجفان وقدور الراسیات، اور بڑے بڑے دکچے بناتے تھے. آج کل کے جدید دور میں بھی آپ 10 بندوں کے لیے 500 بندوں کے لیے کھانے کے ایک دکچے ہوتے ہیں. وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ قدور الراسیات ثابت شدہ، کوئی نہیں ہلا سکتا تھا اس جگہ سے، نہیں ہٹا سکتا تھا. ایسے دکچے جن میں ایک ٹائم میں 1000 لوگوں کے لیے ایک دکچے میں کھانا پڑتا تھا. یہ سارے نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد خدا ہم کیا فرماتے ہیں یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا
اے آل داؤد ان تمام نعمتوں پہ بس آپ ایک ہی کام کریں کہ شکر بجانا. رب آپ سے شکر چاہتا ہے ان نعمتوں پہ. پھر اس کے بعد ایک گلہ کرتے ہیں اے عملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اور یاد رکھیے کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. نمازیں پڑھنے والے بہت ہوں گے, عبادت کرنے والے بہت ہوں گے, حج پہ جانے والے بہت ہوں گے, لیکن رب العالمین کی شکر گزار بندے کون ہیں؟ خدا خود سے گلہ کر رہا ہے کہ نعمتیں بہت سارے کھاتے ہیں, نعمتوں سے بہت سارے استفادہ کرتے ہیں, لیکن رب کی نعمتوں پہ شکر بجا لانے والے یہ ہر کسی کو توفیق نہیں ہے. اب دیکھیں نعمتوں کے بارے میں خدا اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ آپ شکر بجا لائیں, شکر کے خاطر یہ ہے. اور ادھر سے خدا باقاعدہ طور پہ شکر کے فوائد بھی بیان کرتے ہیں. جب کوئی بندہ شکر گزار ہونا خدا کا, رب العالمین عظیم نعمتیں عطا کرتے ہیں. سب سے پہلی یعنی فائدے یہ ہیں, جب شکر بجانا ہے نا, فائدوں میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ کہ خدا عالم کبھی اس نعمت کو نہیں چھینتا. نعمت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی. سورہ مبارک انفال کی 53 نمبر آیت میں خدا اپنی سنت کو بیان کرتا ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. یہ اٹل فیصلہ ہے آپ کے رب کا کہ جب بھی کسی قوم کو اگر ہم نعمت دیتے ہیں پھر اس نعمت کو ہم نہیں چھینتے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم, اس نعمت کو پھر ہم نہیں چھینتے حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ خود سے اس کو ضائع نہ کریں, ناشکری کرتے ہیں, اس کو نعمت کی قدردانی نہیں کرتے, تو پھر ہم چھین لیتے. نعمت دینے کے بعد نعمت کی قدردانی کرتے ہیں, نعمت کے شکر بجا لاتے ہیں, تو پھر ہم نہیں اڑاتے. نعمت ہمیشہ رہتی ہے ان کے پاس. اور نعمت کے بارے میں خدا سورہ مبارک نساء کی 147 نمبر آیت میں عجیب انداز میں فرماتے ہیں کہ شکر بجا لائیں تو کیا ہوا کہ خدا آپ سے نعمت کو چھینے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. خدا کو کیا ہوا ہے کہ آپ نعمتوں پہ شکر لائیں, شکر بجا لائیں اور ایمان لائیں تو خدا عذاب کرے. خدا کو کیا پڑی ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم, خدا کو کیا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر عذاب کرے, اس شرط کے ساتھ کہ ان شکرتم وآمنتم, آپ خدا کی شکر گزار بندے ہو, آپ خدا کی مومن بندے ہو, مومن بھی ہو, شکر گزار ہو, تو خدا کو کیا پڑے کہ آپ کو عذاب کرے. ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا آپ کے اوپر عذاب کرے. پھر آگے خدا فرماتے ان اللہ شاکر علیم, خدا خود ان بندوں کا شکر بجا لاتے ہیں جنہوں نے خدا کا شکر بجا لایا. ان اللہ شاکر علیم, جانتا ہے, جانتے ہوئے ان لوگوں کا شکر بجاتا ہے. خدا کے اسماء میں سے, پاک اسماء میں سے ایک نام ہے شکور. شکور کیا مانی, یعنی جو بندے خدا عالم کی شکر بجا لاتے ہیں, خدا عالم ان کی قدردانی کرتا ہے, ان کی شکر کو قبول کرتا ہے. شکر ہونے کے معنی یہ ہے. دیکھو بس شکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ نعمت ہمیشہ رہے گی آپ کے پاس. نعمت الہی سے ہمیشہ استفادہ کر دو. ورنہ دیکھیں آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نعمتیں رات کو ہے تو دن کو محروم ہو جاتے. نعمت کتنے سارے نعمت, صحت کی نعمت ہے, عزت کی نعمت ہے, دین جیسی نعمت ہے, امن و سکون جیسی نعمت ہے, گھر کے افراد, یہ سارے نعمتیں خدا فرماتے کہ ہماری سنت یہ ہے کہ اگر ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے, شکر بجا لاؤ گے, تو کبھی آپ سے نعمت نہیں چھینو گے. نعمت آپ سے چھن جاتی ہے تو آپ کی ناشکری کی وجہ سے آپ ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے, اسی وجہ سے چھن جاتی. اب دوسرا فائدہ کیا ہے, عجیب ہے دوسرا فائدہ. رب العالمین فرماتے کہ میری عادت یہ ہے کہ اگر آپ شکر بجا لائیں گے, شکر کی وجہ سے نعمت بھی ہمیشہ رہے گی اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. سورہ مبارک ہے ابراہیم کی 7 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ, یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے اعلان کیا, اعلان کر کے کہا کہ میں خدا ایسا ہوں, میری عادت ایسی ہے کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمام تاکیدات کے ساتھ فرماتے کہ اگر آپ شکر بجا لاتے رہو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, نون تاکید سکیلا لام یعنی تاکید کے ساتھ میں زیادہ کروں گا. اور یہاں پہ اکثر ترجمہ کرنے والے ترجمے میں کیا لکھتے ہیں, اگر آپ نعمتوں پہ شکر بجا لاؤ گے تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یہاں نعمتوں میں اضافے کی بات نہیں ہے. رب العالمین کہتے ہیں نعمتوں میں تو اضافہ ہو ہی جائے گا, یہ تو ایک معمولی بات ہے, نعمتوں میں اضافہ تو کرے گا خدا.
فرماتے لا ازیدنکم جمیل یعنی جمع مخاطب، آپ میں اضافہ کروں گا، آپ کے وجود میں اضافہ کروں گا، آپ کے اندر وہ ظرفیت عطا کروں گا کہ دوسروں کے پاس وہ ظرفیت نہیں ہوگی۔ شکر کے ذریعے سے انسان وسیع ہوتا ہے، انسان میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ انسان کی نعمتوں میں۔ انسان کی نعمتوں میں تو اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں آپ میں اضافہ کروں گا، اگر شکر نہیں بجا لاؤ گے تو پھر عذاب آپ کے لیے کفران نعمت، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر خدا نخواستہ میری نعمتوں کی قدردانی نہیں کرو گے، شکر بجا نہیں لاؤ گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید ہے۔ یہاں کیا فرماتے ہیں رب العالمین؟ فرماتے کہ پہلے آپ سے نعمت چھینوں گا، پھر نعمت کے بدلے میں آپ کے اوپر عذاب ڈالوں گا۔ دیکھیں نعمت الہی، اسی لیے امیر المومنین سلام حکمت نمبر 13 میں فرماتے کہ اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، جب نعمتوں کے حصے آگے آپ کے ساتھ ٹچ ہو گئے ہیں، نعمتوں کا ایک حصہ آگے آپ کے ساتھ ٹچ ہوا ہے، تو ابھی ناشکری کی وجہ سے یا کم شکر کر کے اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کریں، شکر کر کے اس کامل نعمت کو حاصل کریں۔ اذا وصلت الیکم اطراف النعم، نعمتوں کے حصے آگے آپ تک مل گئے، ایک دم خدا نہیں دیتا ہے، آزمانے کے لیے کیا کہتے ہیں، پہلے نعمتوں کے آثار آئے، پہلے بادل آتے ہیں، پھر بار کیا آتے ہیں، باران رحمت، اسی طرح نعمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب رب العالمین فرماتے، امیر المومنین صاحب فرماتے ہیں کہ نعمتوں کے ایک کونا آپ تک مل گیا تو آخر تک حاصل کرنا چاہتے ہو تو نعمتوں کا شکر بجا لو، فلا تنفروا اقصا، ان نعمتوں کو دور نہیں کرو بقلت شکر، کم شکر بجا لا کے ان کو دور نہیں کرو۔ اب خالق کی جو عادت ہے نا، سنت ہے، وہ ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام کی بھی وہ سنت ہے، یہ عادت پیدا کرے شکر کی، وہ دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر شکر کی عادت ہوگی نا، شکر کی عادت دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنا نظر کرم کرتے۔ اس وقت ہمارے مولا کا امام زمان علیہ السلام ہمارے اوپر اس وقت نظر کریں گے جب دیکھتے ہیں کہ یہ میرا شکر گزار شیعہ ہے یا نہیں، نعمتوں پہ شکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ کہہ رہے ہیں کہ مکے میں خانہ کعبہ کے احترام میں امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک طبق میں بھر کے انگور لا کے رکھ دیے امام علیہ السلام کے باغ سے۔ اب انگور تناول کر رہے تھے، اسی حالت میں ایک شخص آیا، آگے امام علیہ السلام کی خدمت میں آگے کہا کہ مولا میں بہت ہی فقیر ہوں، نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی بندوبست کرے میرے لیے، آپ فرزند رسول خدا ہیں، آپ زمانے کے امام۔ یہ کہنا تھا، امام علیہ السلام نے انگور کا ایک دانہ اٹھا کے لے لے، انہوں نے کہا مولا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اپنے تمام ناداری سے، فقر و تنگ دستی پہ شکایت لے کے آپ کے پاس آؤں، انگور کے دانے سے میں کیا کروں؟ امام نے اٹھا کے رکھ دیا، نہیں کھانا تو بیٹھے، اور امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کے انگور تناول کر رہے ہیں۔ اسی وقت دیکھا تو امام کا ایک دوسرا صحابی آ کے وہاں بیٹھے، تو امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے انگور کا ایک دانہ ان کو دے دیا ہے۔ انہوں نے اٹھایا، مولا آپ نے تو آج مجھے نوازا، آپ کے دست شفقت سے، زمانے کے امام سے بابرکت ہاتھ سے مجھے جو نا یہ تبرک ملا، یہ کہنا تھا شکر کیا، قدردانی کیا۔ مولا نے پورا ایک گچھا اٹھا کے دے دیا، یہ لے لیں۔ مولا نہیں بس کافی ہے، یہیں اسی ایک دانے کو میں لے جاؤں گا، گھر میں لے جا کے اس کو پانی میں ڈال کے بھگو کے سارے گھر والے پئیں گے، آپ حجت خدا کے ہاتھ سے ملا، یہ بہت ہے۔ امام علیہ السلام نے چونکہ گچھے کا بھی شکریہ ادا کیا، پورے طبق کو آگے کیا، کہا کہ آپ نہیں کھاؤ، یہ کھائے گا۔ انہوں نے کہا مولا میں شرمندہ ہوں، نہیں اس کے میں یعنی کہ قابل نہیں ہوں، یہ کہنا تھا۔ غلام کو بلایا، کاغذ لاؤ، کاغذ لایا، تو جس باغ سے یہ ترک یعنی انگور لے کے آئے تھے، وہ باغ پورا امام علیہ السلام نے اس کے نام پہ کیا کہ آپ نے شکر کرا۔ وہ جو طرح فقیر اور نادار جس نے شکر کی، وہ ایسے ہی، اور یہ نعمت پہ شکر پہ عطا ہے، عطا ہی عطا ہے۔ یہ اولیاء اللہ نے بھی یہ سنت ہے کہ باقاعدہ شکر گزار بندہ بنیں گے تو نعمتوں میں فراوانی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اب شکر ہے کیا؟ اگر شکر کر کے اگر صبح تو پہنچ جائے، شکر ہے کیا؟ کس چیز کو شکر کہتے ہیں؟ تو علماء اخلاق بند کر، چونکہ یہ واضحات میں سے ہر بندہ جانتے ہیں کہ شکر، پھر بھی علماء اخلاق بیان کرتے ہیں شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شکر لسانی ہے،
باقاعدہ الفاظ سے قدردانی کرے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے خدایا آپ کا شکر بیان آ رہا ہوں. اس زبان پہ الفاظ کا دوران ہے. ایک شکر قلبی ہے، یعنی دل میں اس نعمت کی قدردانی کرے، اس نعمت کو معمولی نہ سمجھے. جو نعمت آپ کو دی ہے اس کے دل میں یاد کرنا، قدردانی کرنا. اور ایک شکر عملی، یہ بہت اہم. شکر عملی کیا ہے؟ جو نعمت خداوند عالم نے دی اسی کو حلال راستے پہ خرچ کرنا، اس کو صحیح طریقے سے استفادہ کریں. نعمت جوانی ہے تو اس سے خوب خدا کے راہ میں عبادت کرتے، خوب عزت حلال استفادہ کریں. نعمت عزت دی ہے تو اس عزت کو خدا کے راہ میں خرچ کریں. اور نعمت مال دی تو اس مال سے فقراء کی ایتام کی کیا ہے مدد کریں. شکر عملی یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے کبھی اس کو گناہ میں، آنکھ جیسی عظیم نعمت خدا نے دی تو کبھی حرام پہ استعمال نہ کرے. کان دیے تو اس سے قرآن کی تلاوت سنے، اس سے خداوند عالم کے نیک بندوں کے واضح نصیحت کو سنے، نہ کہ گانا اور موسیقی اس کو سنے. یہ بھی ناشکری ہوتا ہے. اب یہ شکر ہے عملی ہے. اب یہاں تک تو ہو گیا ماشاءاللہ. ہم سب شکر گزار بندے ہیں خدا کی شکر کرتے رہتے ہیں. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب حدیث سے شرح جنود و عقل میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، پیغمبر پاک سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو لائیں گے فرشتے، لے کے آئیں گے تو خداوند عالم اعلان کرے گا کہ اس بندے کو منہ کے بل جہنم میں گرا دیں. یہ کہنا تو پھر وہ بندے خدا کی درگاہ میں التجا کر دیں، پروردگارا مجھے کس گناہ پہ جہنم میں ڈال دو، منہ کے بل مجھے جہنم میں ڈال دو. تو خداوند عالم اعلان کرتے کہ یہ میرا ناشکر بندہ، اسی لیے اس کو منہ کے بل جہنم میں. یہ کہنا وہ بندے کہہ رہے ہیں پروردگارا میں نے آپ کے ہر نعمت پہ شکر بجا رہا ہے، کوئی ایسی نعمت نہیں رہی جس کی میں شکر بجا نہیں لایا ہوں. میں دنیا میں ہر نعمت پہ آپ کے باقاعدہ مقید تھا، ہر نعمت پہ شکر بجا رہا تھا. پھر خداوند عالم اعلان کر رہے ہاں آپ میری نعمتوں کا شکر تو بجا لاتے تھے، لیکن جن کے ذریعے سے میرے نعمتیں آپ تک پہنچی ان کا آپ نے شکر بجا نہیں لایا. پھر میں غیرت مند خدا ایسی نعمتوں کو، ایسے شکر کو قبول نہیں کرتا ہوں. میرے وسیلوں کو نظر انداز کیا اور میرے شکر بجا لائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے. منہ کے بل اس کو جہنم پہ. ماں باپ کے ذریعے سے نعمت وجود آپ کو ملی تھی، ان کا شکر بجا نہیں لایا. استاد کے ذریعے سے نعمت علم ملا تھا، اس کا آپ نے شکر بجا نہیں لایا. بیوی بچوں کے ذریعے سے نعمت سکون آپ کو ملی تھی، ان کا شکر بجا نہیں لایا. پھر خدا کے شکریہ کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے خدا پیغمبر پاک فرماتے من لم یشکر المخلوق من المنعم لم یشکر اللہ. جس نے نعمتوں پہ مخلوقات خدا کا شکر بجا نہیں لایا اس نے پھر خدا کا کبھی شکر بجا نہیں لایا. اسی لیے خصوصاً جن افراد کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، زبان پہ شکریہ کیا لفظ کم از کم اللہ ہے. خصوصاً گھر میں آپ کے پاس ماں ہے، بیٹے ہیں، بیوی ہے. خصوصاً بیوی کو تو ہم کیا کہتے ہیں غلام سمجھ کے بیٹھے، اس کو کنیز بنا کے بیٹھے. کبھی شکریہ بجا لائیں. بعض جذبات میں آ کے آپ جا کے شکریہ بجا لائیں گے تو کبھی ایسا نہ ہو شکریہ بجا لاتے وقت پھر کیا کریں، حالات کا جائزہ لے کے شکریہ بجا لاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے مسائل ہوں. ایک دفعہ اسی طرح کسی مولانا نے شکریہ میں کوئی درس دیا، کہا کہ آپ ہر بندے کے خدا کے دوستوں کا شکر بجا لاتے ہیں، لیکن خصوصاً بیوی گھر میں آپ کے لیے کھانا پکا دیا، آپ کے بچوں کو پال دیا، آپ کے تمام چیزوں کو آپ یعنی مرتب رکھے ہوئے، کبھی اس کا شکریہ بجا نہیں. تو بیچارے نے واقعاً احساس کیا دیکھو یار کتنے عرصے سے بیوی کا شکریہ بجائیں. اور بیوی صرف شوہر سے یہ چاہتی ہے. خداوند عالم نے ان کے اندر یہ ایک یعنی حالت رکھی کہ صرف بیوی تعریف چاہتی ہے شوہر سے اور کچھ نہیں. اگر ان نعمتوں کے شکریہ پہ اچھا کھانا پکایا، اچھے طریقے سے لباس دھوئے، ایک شکریہ کم از کم ہو. تو شوہر نے بڑے اہتمام کے ساتھ جا کے گھر میں گیا تو کھانا لا کے پیش کیا. اب کھانے لیتے ہوئے ایک لقمہ لیا، واہ کیا کھانا ہے ماشاءاللہ. دوسرا لقمہ لیا، کہا کہ اوہ ایسا کھانا تو میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں دیکھا. تیسرا لقمہ، آج تک میرے زندگی میں کوئی ایسا کھانا نہیں دیکھا. یہ کہہ رہے تو بیوی حیران ہو گئی، ان کی تعریفیں. پھر کہا بیوی کی ایک عادت کیا ہے، وہ اپنی تعریف سننا چاہتی ہے، دوسرے کی تعریف کبھی سننا نہیں چاہتی، وہ برداشت نہیں کرتی. اسی لیے خیال رکھے. تو پھر لقمہ لیا، کیا کہنا ہے ایسا کھانا یار، یہ کیا یہ کہنا تھا. پیچھے سے دیکھا تو لوٹے سے سر کے بارے میں مار ڈال دیا. لوٹے لے کے آیا تو پانی لے گیا، اسی سے کیا کیا شوہر کے سر پہ مار دیا. بدبخت 20 سالوں سے آپ کو کھانا پکا کے کھلا رہے ہو، میری کوئی تعریف نہیں ہے. آج ہمسائے کی طرف سے کھانا ہے تو ہر واہ واہ ماشاءاللہ. آج
آپ کو تعریفیں نہیں کر رہی ہے آپ کی. تو یہ حالات یہ شکریہ کی عادت. خدا ہم کہتے ہیں کہ میرے شکر بیان آئے تو میرے مخلوقات کا بھی شکر بیان آئے. اسی لیے خاص طور پہ خدا عالم باقاعدہ طور پہ سورہ لقمان میں والدین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. خالق ہے لیکن کیا کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں. پھر والدین میں بھی الگ سے ماں کا مقام بیان کرتا ہے. کیا مقام ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ماں ہے جس نے آپ کو اٹھا کے رکھا پیٹ میں کتنے عرصے تک. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. وقت بیان نہیں کرتے ہیں. خدا عالم کہہ رہے ہیں کہ سستی در سستی آپ کو اٹھا کے بیٹھے. شکم میں بچہ طاقتور ہوتا ہے تو ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے. بچے کی غذائیت بڑھتی ہے تو ماں کے پاس طاقت توانائی کم ہوتی ہے. ماں جو کھاتی ہے اس سے کم پڑتا ہے بچے کو. تو کیا کہتے ہیں بچہ ماں کے خون کو چوسنا شروع کرتا ہے. پھر بھی کم ہو تو بچے ماں کی ہڈیوں کو چوسنا شروع کرتے ہیں. ماں کمزور ہوتی ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. اور پھر 2 سال تک دودھ پلائے. اب کبھی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کبھی انسان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی الٹی ہوتی ہے نا. باہر جا کے الٹی کیا تو کیا ہوتا ہے وہ کھانا جو کھائے تھے وہ واپس آئے. کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. اب کھانا ہضم نہیں ہو واپس آئے تو انسان اتنا کمزور ہوتا ہے واپس نہیں آ سکتے. دیوار پکڑ کے آتا ہے. لیکن ماں وہ کھانا کھانے کے بعد ہضم کر کے خون اور گوشت سے نکل کے آگے دودھ کی شکل میں پھر وہ دودھ انسان کیا کرتا ہے 2 سال تک ماں سے لیتا ہے. اور ماں کی کیا حالت ہوگی. ایک الٹی کرنے کے بعد انسان سیدھے کھڑے ہو کے واپس نہیں چل سکتا ہے. دیوار پکڑ کے بڑی مشکل سے چلتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. آگے رب العالمین فرماتے ہیں کہ وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ میرا شکر بجا لائیں اور اپنے والدین کا شکر بجا لائیں. رب العالمین باقاعدہ طور پہ اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا رہا ہے. ان اشکر لی ولوالدیک. اور شکر بجا نہیں لاؤ گے تو دھمکی دے رہا ہے کہ الی المصیر. کل ہمارے پاس آنے آپ کو. یہ اپنے والدین کا شکر بجا لائیں. اور اسی وجہ سے تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے خدا کا شکر بجا لایا اور والدین کا شکر بجا نہیں لایا تو فقد استہزا نفسہ. اس نے اپنے نفس کے ساتھ مذاق کیا. اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے. وہ خیال میں کہ میں نے شکر بجا لایا والدین کیا. جب نعمتوں کی بات ہو گئی تو ایک نعمت ہے جس کی بات خدا عالم بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں. ہر نعمت کی شکریہ بجا نہ لائے تو خدا عالم شاید معاف کرے. لیکن ایک ایسی عظیم نعمت ہمارے درمیان ہے کہ خدا عالم کل جنتیوں کو جنت کی طرف بھیجے گا جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجے گا تو پھر دوبارہ روک کے کہے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. روک لے ان کو. ان سے ابھی ایک سوال اور پوچھنا ہے. ایک بات ان سے پوچھنا ہے. اور سوال کیا سورہ صافات میں فرماتے ہیں 24 نمبر آیت میں وَقِفُوهُمْ. روک لے ہم ان کو. إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے. سورہ تکاثر میں فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت کے دن نعمت کے بارے میں پوچھا جائے. نعمتوں کے بارے میں نہیں. نعمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ نعمت کیا ہے. تو ہمارے مولا واقع امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نعمت ہمارے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب اور ان کے اولاد کی ولایت. اس ولایت کے بارے میں خدا عالم پوچھنے والا ہے. یہ کوئی معمولی نعمت تو نہیں ہے. اسی لیے تو خدا عالم اس عظمت کے ساتھ جب غدیر قوم کے میدان میں پیغمبر پاک نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر اس نعمت پہ خدا چپ نہیں رہے. خدا عالم نے اعلان کیا حبیب آپ نے اعلان کیا علی کی ولایت کیا تو ہم بھی کوئی اعلان کرتے ہیں. اعلان یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن غدیر کے دن کیا ہو گیا دین کامل ہو گیا. اور نعمت کی بات ہو رہی تو نعمتیں تمام ہو گئی. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں. علی جیسی نعمت آپ کو نہیں. پھر خدا عالم غضبناک ہے. سورہ مبارک ابراہیم میں فرماتے کہ
الم تر الى الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها فبئس القرار۔ حبیب آپ نے دیکھ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے نعمت خداوندی کو بدل دیا کفر میں۔ الم تر الى الذین بدلوا نعمت اللہ، نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو جنہوں نے نعمت خدا کو، خدا کی عظیم نعمت کو بدل دیا کفر میں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم یصلونها وبئس القرار۔ کون لوگ ہیں؟ روایت کے جملے ہیں کہ یہ ہے غدیر کی ولایت، نعمت غدیر ہے، نعمت غدیر کو انہوں نے سقیفے میں بدل دیا۔ خداوند عالم فرماتے کہ اے حبیب نہیں دیکھ رہے ہو؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، عظیم ترین ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی، کیا ہے؟ عظیم ترین نعمت امیر المومنین کی ولایت ہے۔ ایسی یعنی نعمت ہے کہ ماشاءاللہ آفرین ہو آپ لوگوں کے اوپر۔ اسی وقت یہاں بیٹھ کے آپ لوگ باقاعدہ طور پہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پاس حلال زادگی کا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ پیغمبر پاک ایک دفعہ کہہ رہے ہیں، جابر انصاری کہہ رہے ہیں کہ جابر بن انصاری عظیم مرتبہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر پاک کی خدمت میں آئے تو پیغمبر پاک نے فرمایا کہ اپنے اولاد کا امتحان کریں، اپنے اولاد کے امتحان لے لے کہ اگر وہ حلال زادہ ہیں یا نہیں۔ کہا کہ مولا کہ یا رسول اللہ کس طرح امتحان لیں؟ کہا کہ علی کی محبت کے ذریعے سے امتحان لیں، دل میں علی کی محبت ہے تو ماں کی پاکی اور طہارت کی سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور آپ کی حلال زادگی کی سرٹیفکیٹ سند آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے، نعمت ولایت۔ خداوند ہم سب کو دنیا و آخرت میں امیر المومنین علیہ السلام کی اس عظیم نعمت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل